السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 206 سیریل ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کل سے، اور کل ٹاپک یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ سیاسی لحاظ سے ہماری تربیت کیسے فرمائی. تو ہم نے کل یہ بات کی تھی مختصراً کہ حقیقت میں مذہب کا سیاست سے تعلق ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس پر بات کی جو اللہ نے ہم کو توفیق دی. آج ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کل ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ بات سمجھائیں آپ کو کہ حقیقت میں مذہب اور سیاست دونوں الگ چیز ہے ہی نہیں. سب سے بڑے حاکم رسول اکرم، اس کے بعد خلفائے راشدین، سارے کے سارے رولر. لہذا یہ ایک لمبی چوڑی بحث لوگوں نے بھلے کر رکھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک دستور حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. لہذا سیاست میں بھی ہماری اس نے رہنمائی کی ہے. یہ جو سیاست میں رہنمائی کی گئی، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کا مقصود حکومت کرنا نہیں تھا. غور سے سنیے گا سینٹنس کو. جو کہ آپ کی بعثت ہی اس لیے ہوئی کہ آپ حکومت کریں، یہ ہم جملہ نہیں بول سکتے ہیں. آپ کی بعثت ہوئی کہ دنیا کو پیس اور دنیا کے اندر اللہ کا قانون اور اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اس اللہ کے قانون اور دنیا میں سکون رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طاقت کی. بغیر طاقت کے کام ہو نہیں سکتا. لہذا اس وجہ سے حکومت چاہیے تاکہ لوگوں پر ظلم نہ ہو سکے اور دنیا میں انصاف برقرار رہے. ہم روزانہ اپنے گھر میں یہ کرتے ہیں کہ بچہ ہماری بات جب نہیں سنتا ہے پہلے ایک دو بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جب نہیں سمجھتا ہے تو ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ پاور کا استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی شریعت کا یہ معاملہ ہے. تو پاور نہ عیاشی کے لیے چاہیے، نہ پاور اس لیے کہ زمین کے علاقے کو بڑھا دینا ہے، اس کے لیے پاور نہیں چاہیے. پاور چاہیے کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور بندے اللہ کے ہیں، بندے کے بندے نہیں بنے. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر کے رہے. یہ مقصود ہے. اب آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، کیونکہ جب پاور آتا ہے اور پیسہ آتا ہے تب آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. یہاں پر ہماری تربیت کی ضرورت ہے. اگر تربیت نہیں ہوگی تو جیسے آج دنیا کے پاس جس کے پاس پاور ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا کو ڈس بیلنس کرتا ہے. لہذا پاور جب آ جائے گا، یا پاور رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور تقریباً 800-900 سال تک، تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں سے لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا. تو پاور کے ساتھ تربیت اس لیے ضروری ہے تاکہ پاور کا استعمال غلط نہ ہونے پائے. بات سمجھ آ رہی میری؟ اچھا، یہ جو اسلام قانون نافذ کرے گا اس کے بیسک، ہندی میں کہتے ہیں سروت، بیسک اس کی جو ہے وہ آنے کی جگہ کیا ہے. ایک لفظ انگریزی کا بہت اچھا یاد نہیں آ رہا ہے کہ جہاں سے چیزیں آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں کہ صاحب یہ ہونا چاہیے. ایک قانون میں نے کل بتایا تھا کہ ڈکٹیٹر قانون بناتا ہے، کبھی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. یہ دونوں کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ماخذ ہے، سورس کہتے ہیں، جو سورس ہے کہ کس بیس پر اسلام رولنگ کرے گا دنیا میں، وہ جو سورس نمبر 1 کا ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پر ہم ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. کوئی چینجنگ کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. وجہ ہے، آپ دیکھیں ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ کی بات زیادہ سمجھ میں آ جائے. یہاں پر نچلی ذات کے لیے، ہرجن کے لیے، شیڈول کاسٹ کے لیے، SC ST کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے قانون بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. کبھی ان کو کچھ پرسنٹ دیا جاتا ہے ریزرویشن، کبھی بڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک کمیونٹی کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، لہذا اوپر نیچے ہونا ہے.
ہمارے پاس رنگ، نسل، قوم کے لحاظ سے قانون نہیں ہے کہ صاحب یہ گورا ہے تو یہ قانون ہے، یہ صاحب کالا ہے تو یہ قانون ہے، یہ ایشین ہے تو یہ قانون ہے، یہ یوروپین ہے تو یہ قانون ہے. یہ اسلامی قانون نہیں ہے. اسلام قانون بناتا ہے انسانی برادری کے لیے، وہ چاہے یورپ کا گورا ہو اور وہ چاہے حبشہ کا کالا ہو، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، کیونکہ سب کے خون کا رنگ ایک ہے. ہم انسانیت کے ناطے اللہ کے حکم کے تحت چلتے ہیں، لہذا ہمارے پاس ریزرویشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے ہم فنڈز دیں گے، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے گا کہ اس کی غربت ہو جائے. اب مثال کے طور پر جگجیون رام، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ 50 کے اوپر ہیں، جگجیون رام ریلوے منسٹر تھا، ہریجن تھا. جب وہ منسٹر ہو گیا تب تو اب تمہارے حالات ٹھیک ہو گئے نا اکنامکلی، اس کے باوجود بھی اس کی نسل آج بھی کیا کر رہی ہے، اس ریزرویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جو ریزرویشن سسٹم ہندوستان میں ہے یہ ووٹ کا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو ریزرویشن پاس بھی کرتے ہیں وہ اندر سے مطمئن نہیں ہے ریزرویشن ملنا چاہیے، کیونکہ برہمن کو پاس کرنا ہے، ٹھاکر کو پاس کرنا ہے، جو چھتری ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی پوسٹ پر. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو ووٹ ہی نہیں ملے گا، کیونکہ 17% ان کی ووٹنگ ہے پورے ہندوستان میں. جس کو آپ جو ہے وہ دلت کہتے ہیں یا جس کو ہرجن کہتے ہیں یا جس کو دھیڑ کہتے ہیں، ان کی 17% ووٹنگ ہے. لہذا اس 17% کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں. حقیقت میں ہم اندر سے ان کے فیور کے آدمی نہیں ہیں. یہ گاندھی جی بہت اچھے آدمی تھے، چھوا چھوت کے خلاف بہت انہوں نے. کبھی ایسا ہوا کہ گاندھی جی نے کسی ہرجن کے ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی نہیں ہوا. یا کوئی آج برہمن جو بہت زیادہ قانون بنا رہا ہے وہ کیا کسی ہرجن کے ساتھ بیٹھ کر پلیٹ میں کھانا کھانے کے لیے تیار ہے؟ یہ صرف ہمارے رسول اکرم کی ذات ہے کہ اگر اس نے کہا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا الاسود علی الاحمر، تو آپ نے کر کے دکھلایا. بلال حبشی کو پوری دنیا کہتی تھی ضابط کالا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، نسلاً غلام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کیا ویلیو تھی؟ سارے قریش کھڑے تھے، بڑے بڑے دگج قسم کے لوگ کھڑے تھے اور سمجھتے تھے کہ آج اذان کا پہلا دن ہے اور بیت اللہ پر مجھے یہ شرف حاصل ہوگا. اس کالے شخص کو کھڑا کیا گیا جس کی جو اللہ کی نگاہ میں نہایت جس کا دل گورا ہے. کلر سے یہاں بات نہیں ہوتی، وہ ہمارے رسول نے کر کے دکھلایا اور بتایا دنیا کو کہ یہ جو قانون بنایا ہے رب ذوالجلال نے، اس نے ایک بات کہی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تقوی میں قریب ہے. باقی ہمارے پاس نسل، زبان، علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اسلام ایک ایسا واحد مذہب تھا جس نے سب کو کھڑا کر کے دکھلایا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا امیر، وہ امیر چاہے ملک کا ہو، وہ امیر چاہے جماعت کا ہو، وہ امیر چاہے سفر کا ہو، آپ نے فرمایا اگر تمہارا امیر ایسا شخص متعین کر دیا جائے جس کے سر منقے کے مانند ہو تو بھی تم کو لازم اس کی اطاعت کرنا. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کس نسل کا رہنے والا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ امیر متعین کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت زید کے لڑکے اسامہ کو، جن کی عمر 18 سال سے 19 سال تھی، اور آپ نے کمانڈر متعین کیا اور پیچھے ابو بکر جیسی شخصیت کو ایز اے سپاہی داخل کیا کہ ابو بکر اسامہ کے انڈر میں کام کریں گے. یہ بتانا میسج پاس کیا گیا کہ ہمارے پاس شخصیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تقویٰ اگر ہے تو وہ ویلو والا ہے، اس کے نیچے علی بھی ہو سکتے ہیں، ابو بکر بھی ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک سب سے جو پہلی چیز ہمارے پاس ماخذ بنائی گئی وہ قرآن کا قانون کیوں نہیں چینج ہوتا؟ کیونکہ وہ علاقے، زبان، نسل، رنگ کی بنیاد پر نہیں بنا ہے. لہذا ہم یہ چیلنج کے ساتھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس کتاب میں، اس کتاب کے قانون میں چینج ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. ایک بات. دوسری وجہ اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر نوٹ کر لیں، کیونکہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انگریزی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ امپاسبل ہے، 1400 سال پرانا قانون ہے اور اس کیسے یہ نافذ ہو جائے گا. اس کے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ آج اس سے ریلیٹڈ ہے معاملہ، آج پھر سن لیں. جس قانون میں تبدیلی آنے کے چانس ہوتے ہیں رب ذوالجلال نے اور اس کے نبی نے اس قانون پر سائلنٹ اختیار کر رکھا ہے کہ جب وقت آئے گا
تو ہمارے علماء اور مجتہد اور امام بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لیں گے. لہذا آپ نے، اللہ نے اس کو قانون نافذ ہی نہیں کیا ہے. خاموشی اختیار کر رکھی ہے کہ وقت جیسے ہوگا وہ بدل لیا جائے گا. کبھی بھی وہ چیز فرض میں نہیں ہو سکتی. یہ بھی نوٹ کر لیں. آج نہیں سمجھے میری بات؟ جو چیز فرض ہے ہمیشہ اللہ نے فرض کو جو متعین کیا ہے وہ الٹریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے. اس جملے کو پھر سے سن لیں. جتنی چیزیں فرض ہیں اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو آدمی بھی اس زمین پر چلتا ہے وہ اس قانون پر عمل کر سکتا ہے. جتنی چیزیں فرض ہیں، نماز میں رکوع فرض ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں ابھی ہائی اسکول نہیں پاس ہوں لہذا میں رکوع کیسے کروں. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. کیوں؟ فطری طور پر ہم الٹریٹ ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا ایک ایک جملے کو. ہم نیچرلی جو ہیں فطری طور پر جب پیدا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ الٹریٹ ہوتے ہیں. لٹریسی ہم حاصل کرتے ہیں، علم ہم حاصل کرتے ہیں. لہذا اللہ نے قانون بنایا. مثال کے طور پر کوئی جنگل میں پیدا ہوا، کوئی اسکول نہیں رہا، کوئی پڑھائی نہیں، وہ اللہ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ اللہ میں تو ہائی اسکول نہیں کیا، گریجویٹ نہیں کیا، میں روزہ کیسے رکھنا. نہیں، جتنی چیزیں فرض ہیں وہ چھوٹا سا چھوٹا آدمی بھی کہ کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو بھی وہ عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس فرض میں جو چیز فرض ہوگی اس کا بھی لٹریسی سے تعلق نہیں ہوگا. یہ بھی نوٹ کر لیں. نہیں سمجھے میری بات؟ چلیے بھائی، جو چیز فرض ہے، نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہونا فرض ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں تو امریکن ہوں، میں کیسے کھڑا ہوں. نہیں کہہ سکتا. حج میں کیا فرض ہے؟ کچھ بھی پڑھنا فرض نہیں. حج میں ایک چیز بھی فرض حج میں نہیں ہے. حج میں کپڑا احرام کا نیت کے ساتھ نمبر 1، 7 چکر مارنا نمبر 2، عرفات میں اسٹے کرنا نمبر 3. یہی 3 چیز فرض ہے، بقیہ کچھ بھی فرض نہیں ہے. وہ جتنی تم کو دعائیں بتائی جاتی ہیں وہ سب جیسے بریانی میں کاجو ڈالو گے، منقع ڈالو گے، بادام ڈالو گے، ٹیسٹی ہو جائے گی. لیکن چاول اور گوشت ملا دو گے بریانی تیار ہو جائے گی. جی حج میں کیا فرض؟ 3 ہی چیز فرض ہے حج میں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 7 چکر مارنا بیت اللہ کا. وہ جتنی دعا پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی، تیسرے چکر کی، وہ ہے. فرض کچھ بھی نہیں ہے. کاجو نہیں پڑا تو بھی بریانی بنتی نہیں بنتی. ایسے چیز بھی ہے. حج کمپلیٹ ہو جائے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ عرفات میں چاہے 1 سیکنڈ کے لیے پہنچ جانا. روزہ میں کیا فرض ہے؟ روزے میں فرض یہ ہے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، بیوی سے دور رہنا. یہ 3 ہی چیز فرض ہے. کچھ پڑھنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرض الٹریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کریٹ کیا ہے رب ذوالجلال نے. یہ جو کہتا ہے اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس کا یہی مطلب بیسک ہے کہ ہم فطری طور پہ بات کرتے ہیں. جو آپ کی فطرت ہے وہی قانون بنایا گیا ہے. سمجھے میری بات؟ میں اپنی بات سمجھا پایا آپ کو؟ ایسے ہی سارے فرائض ہیں اور جتنی چیز حرام ہے اس میں بھی لٹریسی کی، ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سور کھانا حرام ہے. نہیں صاحب میں تو جب ایم اے کر لوں گا تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. نہیں، نہ کھاؤ، ختم ہو گئی بات. اس کے لیے کوئی لٹریسی کی ضرورت نہیں ہے. شراب پینا حرام ہے، کوئی لٹریسی کی ضرورت نہیں. زنا حرام ہے، کوئی لٹریسی کی ضرورت نہیں. چوری کرنا حرام ہے، کوئی لٹریسی کی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی 2 پر آپ سے قیامت میں مواخذہ ہونا ہے. یہ جو ہم بقیہ چیزیں کرتے ہیں، سنت بھی کرتے ہیں، مستحب بھی کرتے ہیں، کہ فرض میں اگر گڑبڑی ہوئی ہے تو یہ اوور ٹائم مل کر کے معاملہ بن جائے. فرض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ان کو ملا کر، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑنے سے یہ کور کر لیں گے. دیکھیں اوور ٹائم کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ڈیوٹی چھوڑو اور اوور ٹائم کا کلیم کرو. ایسا کبھی ممکن نہیں ہے. اوور ٹائم سونے کا نہیں ہوتی.
اوور ٹائم کلیم ہوتا ہے ڈیوٹی کے ساتھ، یاد رکھنا اس جملے کو. کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ صاحب میں دن بھر تو ڈیوٹی پہ نہیں رہا لیکن میرا اوور ٹائم لگا لو 2 گھنٹہ. نہیں، اوور ٹائم لگتا ہے کس کے ساتھ؟ ڈیوٹی کے ساتھ. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے اس فرض کے ساتھ اوور ٹائم کی حیثیت رکھتی ہیں. اوور ٹائم آپ کب مارتے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تنخواہ سے ہمارا معاملہ نہیں چلے گا، اس لیے آپ اوور ٹائم مارتے. اور اسی لیے آپ کو بتا دیں، جو ہائی لیول کے، جو کی پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی اوور ٹائم الاؤڈ ہی نہیں ہوتا ہے. الاؤڈ ہی ہوتا ہے کس کو؟ نچلے طبقے کو، کہ اس کی سیلری اس لائق نہیں ہے بیچارے کی. لہذا ایسے ہی یہ جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں فرض کے علاوہ، قیامت میں سوال فرض ہی کے بارے میں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم ہمارے ڈر کے کرتے ہیں کہ اللہ ادھر ادھر کہیں ڈنڈی ماری ہے تو یہ مل کر کے ہمارا برابر ہو جانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال یہ ایک بات آپ کو بتا دی پالیسی کے طور پر. تو قرآن کریم میں جتنے احکامات ہیں یہ ہمارا پہلا سورس ہے. یہاں سے ہم مسئلے کو، دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہماری تربیت فرمائی کہ جب کبھی قانون لگے گا تو اللہ کا لگے گا نمبر 1. اب اس میں 2 طریقے کے قانون ہیں، غور سے سنتے جائیے. ایک قانون وہ ہے جس میں حکومت اور پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ڈائریکٹ ذات انوالو ہے اس قانون میں. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کٹنا ہے، اس میں کیا چاہیے؟ پاور چاہیے، اس میں حکومت چاہیے. جب تک پاور اور حکومت نہیں ہوگا آپ فیصلہ کریں بھی چور کا ہاتھ کٹے تو آپ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر چور کی سزا دوسری ہے. یہ ایسا قانون ہے جس کے لیے کیا چاہیے؟ طاقت چاہیے، حکومت چاہیے. ایک طرح کا یہ قانون ہے. دوسرا قانون کیا ہے کہ جس میں کوئی پاور نہیں چاہیے. آپ کو وراثت میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، اس میں کسی پاور کی ضرورت نہیں، حصہ دے دو، اس میں کسی پاور کی ضرورت نہیں. جو یہ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک جگہ کہتا ہے، دوسری جگہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک جگہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک جگہ ظالم کہتا ہے، ایک جگہ فاسق کہتا ہے، ایک جگہ کافر کہتا ہے. یہ آپ کی ذات کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ حکومت ہماری نہیں تھی، ہم جمہوری ملک میں رہتے تھے، ہم ڈکٹیٹر کے انڈر میں تھے. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں رسول کے حکم پر، نماز کی فرضیت مانتے ہیں اللہ کے حکم پر، ایسے ہی آپ کو اس مسئلے پر بھی خدا کے حکم کو ماننا ہے. اگر نہیں بندہ مان رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ میں فاسق بھی ہوں، میں ظالم بھی ہوں، میں کافر بھی ہوں. آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ روزے رکھتے رہیں، اس کا ثواب ملے گا. اس آیت کے، اس آرڈیننس کے چھوڑنے کا گناہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا. یہودیوں کے ساتھ تو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وَمَن يَكْفُرْ، وہ لوگ نہیں، وَيُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ بعض باتیں، بعض آرڈیننس کو تو آپ مانتے ہیں اور بعض باتوں کا آپ انکار کرتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ذلیل کروں گا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، اور آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. اشد العذاب کی ذکر کرتا ہے، عذاب الیم کا ذکر کرتا ہے کہ اگر تم نے اس ہمارے احکام کے ساتھ ایسا مذاق کیا. ایسا ممکن نہیں ہے بابو کہ ایک آرڈیننس گورنر کی طرف سے آئے اور آپ بولیں 5 لکھا ہے، 3 مانیں گے 2 نہیں مانیں گے، 5 ماننا ہے. وہ جس کو آپ نہیں مان پا رہے ہیں، چور والا، اس پر بھی آپ کو یقین رکھنا ہے اور یہ سمجھتے رہنا ہے کہ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہو پا رہا ہے. اس پر آپ کو کڑتے رہنا ہے، اطمینان نہیں ہونا ہے، کڑتے رہنا ہے. اور جس پر آپ خود عمل کر رہے ہیں اگر اس پر عمل نہیں ہے تو آپ کے اوپر، سب کے اوپر، ہم سے لے کر سب کے اوپر 3 ڈگریاں ایک ساتھ لگے گی، فاسق کی بھی، ظالم کی بھی، کافر کی بھی. بات سمجھے میری؟ یہ ہے قرآن کریم. یہ جو اللہ نے ہماری ہدایت فرمائی پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سب سے پہلا سورس ہمارا یہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم من الناس، اے اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں ججمنٹ کریں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی رسول کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس قانون میں آگے پیچھے کر دے۔ جب رسول کا اختیار نہیں ہوتا تو ہما شما کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں یہ کہہ دیا تھا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آج سے شہد کو حرام کرتا ہوں۔ عرش الہی متوجہ ہوا، جبریل وحی لے کر آ گئے، یا ایھا النبی، اے نبی لما تحرم، انداز اچھا نہیں ہے، ڈانٹ کا انداز، لما تحرم، کس لیے آپ نے حرام کیا اس چیز کو، بما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ آپ کون ہوتے حرام کرنے والے؟ یہ سید الانبیاء سے پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے، ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لہذا یہ جتنی آپ پرابلم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے۔ وہ جو بھی مولوی صاحب لوگ تقریر کریں ہمارے یہ مسائل ہیں، وہ سارے مسائل بھی میں ایکسیپٹڈ، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے اس کتاب کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں۔ جتنا آپ اس کتاب پر اپنے طور پر عمل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں، جو نہیں ہو سکتا ہے اس پر کڑھیں، تب جا کر کے معاملہ بنے گا۔ تو ہمارا پہلا سورس کیا ہے؟ اللہ کی کتابیں پانی لے کر آؤ۔ دوسرا سورس ہے رسول اکرم، سنت جسے آپ کہتے ہیں۔ رسول ڈیفرنٹ انداز میں اللہ نے رسول کو فکس کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ کبھی رسول کو کہتا ہے لیعلمہم الکتاب، یہ تمہارے لیے معلم ہے، یہ تم کو کتاب سکھلائے گا، اس میں لکھا کیا ہے۔ کبھی کہتا ہے پروردگار عالم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ایکسپلینیشن کریں کہ اس کی تشریح، اور اگر رسول نے کسی آیت کی ایکسپلین کر دیا ہے تو اب کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے ایکسپلین کر دیا وہی ایکسپلینیشن ہے، کتنا بڑا بھی اپنے آپ کو وہ علامہ بنتا ہو، ہر حال میں اس کو کیا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر ہونا ہی ہونا۔ کیونکہ اس کی جو تشریح ہے وہ رب کی بتائی ہوئی تشریح ہے، لہذا اس پر ہر حال میں ہم کو کیا ہونا ہے؟ سرنڈر ہونا ہے۔ کبھی کبھی قرآن مجید اللہ کے رسول کو بتاتا ہے کہ ان کی ہر حال میں تم کو بات ماننی ہی ماننی ہے، ان کی اقتدا کرنی ہے۔ روزانہ پچھلے 200 درسوں سے آیت پڑھی جا رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ کے رسول ان کی پوری زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ ایک تھوڑا سا اس میں بریکٹ کے بعد سمجھ لیں، اللہ نے محمد کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ لقد کان لکم فی محمد اسوۃ حسنہ، نہیں کہا ہے، اس نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر وہ کوئی بات بحیثیت رسول پیش کرتے ہیں تو آپ کو اور ہم کو چوں چرا کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی پاسبل ہے اور ہوا بھی ہے کہ رسول نے بعض باتیں ایسی کی کہ جو بحیثیت رسول نہیں تھی، وہاں پر لوگوں کو اختیار دیا گیا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے جو بایولوجی پڑھتے ہیں کہ جتنے پودے ہیں اس میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ ہوا چلتی ہے، قرآن مجید میں اس ہوا کو کہتے ہیں گابھن کرنے والی ہوائیں ہم چلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو گابھن کرتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ایک پھول کو دوسرے پھول سے کیا کرتی ہیں؟ کراس کرتی ہیں، جس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مدینے جب اللہ کے رسول آئے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھجور کے میل اور فیمیل کو کراس کراتے تھے۔ یہ جو آپ کے ہاں کھجور کہیں لگی ہے اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو کراس نہیں کراتے، اور جہاں پہ 10-20 درخت ہوں گے کھجور کے فیمیل کے، وہاں پر ایک آدھ درخت میل کا ضرور ہوتا ہے۔
یہ اللہ کا سسٹم ہے. فیمیل میل کے بغیر نہیں رہتا, میل فیمیل کے بغیر. آدم بھی اکیلے نہیں رہ پائے, وہاں بھی فیمیل اللہ کو ایک پیدا ہی کرنا پڑا, اس کے ذریعے سکون اس کو حاصل ہوتا ہے. وہ کھجور کو میل فیمیل ملانے لگے. اللہ کے رسول مکے سے آئے, آ کر کے دیکھے کہ لوگ میل فیمیل ملا رہے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ رسول بایولوجی تو پڑھا نہیں تھا. رسول جو کہتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, یا قرآن کہتا ہے, اس کا مطلب ہے تم کو جنت میں لے جانے کے ساری ترکیب میں جانتا ہوں. قرآن میں آپ کیمسٹری کے فارمولے تلاش کریں, بعد لوگ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ لکھا ہے. کبھی آپ پھنس جائیں گے کسی کیمسٹری والے کے سامنے تو لٹکا دے گا تم کو کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہم کس سے خوش ہوتے ہیں, یہ سب کچھ لکھا ہے. ہم کس سے ناراض ہوتے ہیں, یہ سب کچھ لکھا ہے. جنت جانے کا راستہ کیا ہے, اس کی ساری ترکیبیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. بقیہ تم میتھ کے فارمولے اور کیمسٹری کے اور فزکس کے فارمولے تلاش کرو, اٹ از ناٹ نیسیسری کی وہاں پر موجود ہو. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان کے زبان میں اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تعبیر نخل کر رہے ہیں. کہا کیا بیکار کی حرکت, چھوڑو اس کو, بیکار کا کام تم لوگ کرتے ہیں. وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول ہے, ابھی جب بول رہے ہیں بیکار کا کام چھوڑ دینے کا. وہ جو کیے تھے نہیں کیے تھے وہ سب چھوڑ دیے. اب جب کھجور آئی نا تو ہر آدمی چاہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں موجود ہے, مدینے میں, تو لاؤ ان کو کچھ گفٹ دے. تو کھجور لے جا کر رکھے تھے, چھوٹی چھوٹی کھجور جیسے تمہارے یہاں والی. تو اللہ کے رسول بولے کیا بات ہے بھائی, میں مکے میں تھا تو مدینے کی کھجور بڑی مشہور, تو یہ دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بولے کہ وہ تعبیر نہیں کرنے کا, ہمیں نہیں کریں, یہ کھجور ایسی ہو گئی. خود نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم, یہ تاریخی جملہ ہے, نوٹ رکھنے اس کو. انتم عالم بامور دنیاکم, انتم تم لوگ, انتم عالم زیادہ جانتے ہو, جانتے نہیں ہو, زیادہ جانتے ہو. عالم انگلش میں جس کو آپ کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری, معلوم ہے سپرلیٹو ڈگری, گڈ, بیٹر, بیسٹ کیا ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے. عالمو بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. اس وزن پر, عالم کے وزن پر جب بھی عربی میں کوئی لفظ آتا ہے وہ ہمیشہ سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا انتم عالم, تم زیادہ جاننے والو ہو, بامور دنیاکم, تمہارے دنیاوی معاملے میں. لہذا بھائی جو کرتے رہو, جو کر رہے تھے کرتے رہو. یہ بتا رہا ہے, اس لیے اللہ نے وہاں پر رسول کا لفظ استعمال کیا, محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور اگر محمد کہہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جتنا تمہیں پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں سب ناجائز ہو جاتا. لازم ہوتا کہ آپ رسول کے ڈریس کو پہنے, رسول کی طرح ٹوپی لگائیں, رسول کی طرح جھبا باندھے, جو کچھ بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل رولنگ ہے, انٹرنیشنل قانون ہے, انٹرنیشنل مذہب ہے, اسے معلوم ہے دنیا بہت بڑی ہے, ڈیفرنٹ ٹائپس کے کلچرز ہیں جس کا آدمی کی پرسنل ذات سے تعلق ہوتا ہے. لہذا اس نے محمد کا لفظ استعمال نہیں, رسول کا استعمال کیا, محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اسی کا نام ہے قرآن مجید کا اعجاز. اعجاز معلوم کسے کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والا. ایسی بات کرتا ہے کہ تم سوچو بہت آسان ہے لیکن کر نہیں سکتے. اس نے ایک لفظ استعمال کر کے پورے قانون کو کیا کر دیا, ہلا کے رکھ دیا اس نے. ہم یا آپ اللہ کے رسول کے طرح کپڑا پہن کے بیٹھے ہیں یا کچھ بھی گناہگار ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. اگر قرآن کی آیت کا انکار کرنے کے گنہگار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ گنہگار اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہاں پر محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اچھا, تو رسول بحیثیت شارح شریعت کی وہ کیا کہتے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے, وہ بھی اس کو ماننا ہے. رسول بحیثیت معلم ہے, ہماری تربیت کرتا ہے, ہم کو سکھلاتا ہے. کبھی اللہ کے رسول قریشی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں سب سے ٹاپ لینگویج قریش کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا مدینے میں, کہ مدینے والے کیا ہیں, وہ انصاری ہیں, ان کی زبان اتنی لٹریچر پر گرفت نہیں تھی جتنی قریشی کی گرفت تھی. کبھی اللہ کے رسول کوئی لفظ ایسا استعمال کر دیتا, ایسا 2-4 مرتبہ ہوا میری نالج میں جو مجھے معلوم ہے, تو صحابہ پوچھتے تھے رسول واٹ از دا میننگ, یہ کیا معنی جو آپ بولتی ہے, حالانکہ وہ بھی عرب ہے یہ بھی عرب ہے,
کیوں؟ کیونکہ وہ قریشی ہیں، ان کی زبان، اور اسی کی زبان پر قرآن مجید نے بھی کیا کیا کہ میں نے تمہاری زبان پر نازل کیا ہے، تم کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے۔ یہ لٹریچر کا سب سے اونچی چیز پیش کی جا رہی ہے، اگر تم میں دم خم ہے تو اس کے برابر لٹریچر پیش کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم بھی کرتے تھے، قرآن کی ایکسپلین بھی کرتے تھے، اور ہمارے ہر چیز میں پیشوا ہیں اور رہنما ہیں۔ شریعت کے معاملے میں آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹوٹل آنکھ بند کر کے بلائنڈلی فالو کرنا ہے کس کو؟ رسول اکرم کو۔ اسی کا نام ہے آمنا و صدقنا۔ بقیہ جتنی چیز آپ فالو کرتے جائیں گے وہ اتنا اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ نہیں سمجھے بات میری؟ سو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی دوسری زندگی کو جتنا آپ فالو کریں گے اتنا کس سے قریب ہوتے جائیں گے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس سے محبت ہے کہ ہمارے نبی سے اس کو کتنا کنیکشن ہے۔ جتنا آپ ان سے قریب ہوں گے وہ اتنا اللہ سے قریب، کیونکہ اللہ کا راستہ جاتا ہے وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ڈائریکٹ اللہ کے پاس راستہ جاتا ہے نہیں، جب تک وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا تب تک کوئی راستہ پہنچتا نہیں ہے۔ لہذا آپ جتنا رسول سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا کیا ہوتا جائے گا؟ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ آپ نے ٹرین میں دیکھا ہے جب لوگ سفر کرتے ہیں، اب ہم کو اس ٹرین میں سفر کرے، ہم سامنے بیٹھے، یہ ادھر ایک بیٹھا ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، اب ان کے پیرنٹ بھی ہوتے ہیں، ہم پیرنٹ سے ڈائریکٹ اپروچ نہیں کرتے۔ وہ بچے سے بولتے بیٹے تمہارا نام کیا ہے، کس کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا، کہاں کے رہنے والے ہو، یہ اپروچ کرتے کرتے 10-5 منٹ آدھا گھنٹہ میں اس سے اپروچ ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ پیرنٹ سے، اس سے قربت ہو جاتی کھٹ سے۔ اب اس کے بعد ہم اس سے نہیں بات کرتے، اب اس سے بات کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہے اللہ کو اپنے نبی سے، وہ بچے سے، وہ پیرنٹ سے کیسے تمہارا کنیکشن ہو گیا؟ کیونکہ اس کے بچے کو اس پیرنٹ کو اپنے بچے سے محبت تھی، تم نے اس سے محبت کا اظہار کیا، اس کا کنیکشن تم سے جڑ گیا کھٹ سے محبت کا۔ ایسے ہی رسول اکرم اللہ کے سب سے محبوب، لہذا جب آپ ان سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو رب کھٹ سے کنیکشن جوڑ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو شریعت میں یہ دوسرا ماخذ ہے کہ آپ کو ان کی بات ہر حال میں ماننا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے اتنا پریشر دے کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، سمجھے نہیں؟ اور اس کا جو بانی ہے کبھی اس کی کتاب مل جائے تو پڑھنا نہیں، کیوں؟ بہت خطرناک کتاب ہے وہ۔ اب میں اتنا بول کر کے اگر اس کا نام بولوں گا تو تمہیں تلاش کرنا شروع کریں گے، اس لیے نام نہیں بول رہا ہوں۔ ہونا گر کو کتاب میرے پاس رکھی ہے، یہ سب نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کرنا پڑتا مقرر کو۔ میں اتنا پریشر دے کر بولوں گا کہ ایسی کتاب ہے، اب آپ یار کتاب پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ عربی کا ایک محاورہ ہے، الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان وہ کرنے کے لیے بڑا خواہش۔ ہم سے آپ نہیں بولیں گے یہاں، لیکن کرنے کا وہی کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اب وہ سیڑھی پہ جو چڑھتے ہیں وہاں لکھا رہتا پہلے یہاں تھوکو نہیں، سارے وہیں تھوکتے، کیوں؟ ادھر لکھ رکھا ہے یہاں تھوکو نہیں۔ آپ دیکھیں لکھا ہے یہاں پہ گاڑی پارک نہیں کرے، وہاں تو ایک کھڑی رہتی ہے۔ ایک آپ کو واقعہ بتائیں، دارالعلوم کا 7 سالہ ہوا 1980 میں، میں بھی موجود تھا، میں BA میں تھا، میں بھی گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہوا۔ جمعہ کی نماز قاری طیب علیہ الرحمٰن نے پڑھائی، تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 18 سے 20 لاکھ لوگ جمعہ میں موجود تھے۔ 5 لاکھ کا پنڈال لگا تھا، 5 سے 7 لاکھ کا۔ تو ہم لوگ جلدی جانے کی کوشش کیے، تو ہم 11 بجے نکلے تو پنڈال ہم کو ایک دم ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا، ہم اتنے دور تھے پنڈال سے، جبکہ 11 بجے گئے تھے۔ قاری طیب علیہ الرحمٰ جب نماز ختم ہوئی تو وہ ایک جملہ بولے کہ دیکھو بھائی، لوگ اپنی جانماز جھٹکنا نہیں۔ وہ 5 لاکھ کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سب جانماز اپنے لیے تھے۔ جیسے ہی قاری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ بھائی اپنی جانماز جھٹکنا نہیں، ویسے ہی سب نے جھٹکا، جس کو نہیں یاد تھا وہ بھی جھٹکا۔ اب نتیجہ آپ کو معلوم کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یقینی بات ہے
کہ 12 سے 15 لاکھ لوگ جب اپنی جانماز جھٹکیں گے تو گرد کا کیا عالم ہوگا؟ ایک دم بری طریقے سے گرد ہو گئی، اتنی گرد ہو گئی کہ میرے بڑے والد صاحب کا گھر وہاں سے پیدل زیادہ سے زیادہ 20 سے 22 منٹ کی واکنگ تھی. ہم جمعہ پڑھ کے نکلے، عصر میں پہنچے، پتہ ہی نہ چلے، اور وہاں سے جب آئے تو لوگ پہچان نہ پاویں کہ کون آیا ہے. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو بتا تو دیا کہ یہ خطرناک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. اس کی کتاب نہایت خطرناک ہے. کبھی نام بتا دیتا ہوں، کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا. اس کا نام ہے برق احمد جیلانی. ابھی اس کا انتقال ہوا، پاکستان کا. ایسے سارے فتنے پاکستان سے آتے ہیں. برق احمد جیلانی، اس نے یہ بات کہی، ہمارے علماء نے جم کر جواب دیا. ایک مرتبہ مناظرہ ہوا اسی بات پر کہ صاحب سنت حجت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. مولانا حسن اعظم امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ ہوا. حضرت آئے تو یہ پہلے آ گیا. تو مولانا نے کہا کہ بھائی چلو مناظرہ تو شروع کریں گے بعد میں، ہماری ایک پرابلم ہے پہلے وہ حل کرو. کہا کیا ہے؟ پیسے رومال لیے تھے. مولانا کیا کیے اس کو ایسے بولے بھائی یہ جنازہ ہے، مرد بھی مر گیا ہے، یہ اس کو قرآن کے مطابق اس کی نماز پڑھنے کا ہے، قرآن کے مطابق اس کو دفن کرنے کا ہے، قرآن کے مطابق اس کو کفن دینے کا ہے. قرآن میں جتنا لکھا ہے وہ آیت ساری اکٹھا کرو، اس کو کیا کرنے کا ہے بولو، باڈی کو کیا کرنا ہے. اب وہ صاحب پریشان. کہا مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ مسئلے کو حل کر دو. اب پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جنازہ کیسے اٹھایا جائے، جنازہ کو کیسے کفن دیا جائے، جنازہ کو گاڑا کیسے جائے. یہ سب کچھ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ انہوں نے کہا اگر حدیث نہیں مانو گے بیٹا تو اس کو کندھے پہ لادے پھرنے کا ہے. سڑکیں گل جانے کندھے پہ تمہارے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. مناظرہ اس نے کیا ہی نہیں، مناظرہ ہار گیا. اس بات کے لیے آپ کو اتنی باتیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اچھا یہ ایک اور اس سے اونچی بات کہہ رہا ہوں، خدا کرے میں اپنی بات سمجھا لے جاؤں. یہ ہے قرآن ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ تمہارے پاس اللہ آیا ہے بولنے؟ کون بتایا؟ رسول بتایا نا. تو حدیث ہو گئی کہ نہیں؟ اگر بیٹا تم حدیث کو نہیں مانو گے تو یہ کیسے معلوم ہوگا یہ قرآن ہے؟ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے پہلے حدیث کو ماننا پڑے گا تب قرآن ثابت ہوتا، ورنہ قرآن ثابت نہیں ہو پائے گا. میں اپنی بات سمجھا پایا جو کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ تو اس لیے جو ہے اس بات پر میں اتنا پریشر دے رہا ہوں کہ رسول بحیثیت معلم بھی آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے، رسول بحیثیت شارع بھی ایکسپٹ کرنا ہے، رسول کا زندگی کا نمونہ بھی ایکسپٹ کرنا ہے، اور رسول بحیثیت قاضی جج کے بھی. قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں. آپ قاضی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے قتل کر دیا، حالانکہ اسلام میں قتل کی 5 ہی وجہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ نا کہ ایک بندے نے حضور سے فیصلہ کرایا، ایک یہودی تھا ایک مسلمان تھا. اللہ کے رسول نے جب دونوں کے آرگومنٹ سنے تو حضور نے فیصلہ دے دیا. کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں فیصلہ چلا گیا، مسلمان کے سار گیا. مسلمان سوچا کہ حضرت عمر چونکہ بہت تعصب رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، ایک تعصب اچھا ہوتا ہے ایک تعصب برا ہوتا ہے. آپ اسلام سے تعصب رکھیں، اپریشیٹڈ ہے، یہ اچھی چیز ہے. تو اس نے سوچا کہ حضرت عمر کو چل کے اپروچ کرتے تب معاملہ بنے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ ایسی سی بات ہوئی ہے، یہ یہودی ہے. پہلے اس کو یہ کوشش کیا یہ یہودی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور ہمارا فیصلہ حضور نے ایسا کر دیا. اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر سے تلوار نکلا اور گردن مار دی. یہ کیوں کیا؟ گردن دیکھیں قتل کرنا تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا، کیسے قتل کر دیا. اور اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے اس قتل پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کرنے دیا. کس کو؟ جو اس مقتول ہوا تھا اس کے جو ورثہ تھے ان کو رائٹ نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم نے رسول کے حکم پر عمر کے پاس تم کیسے لے کر آئے؟ جب سپریم کورٹ نے بات کر دی تھی تو لوور کورٹ میں آنے کا کیا سوال ہے؟
اس کا مطلب تمہارا ایمان ہمارے رسول پر نہیں ہے، تم مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ بات سمجھے لاجک اس میں؟ رسول پر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، لے آئے، اب آپ کو ہر حال میں آپ نے اپنے گلے میں اسلام کا پھندا ڈالا ہے، 100% you have to follow اسلام۔ آپ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟ رسول کو بحیثیت جج ماننے سے انکار کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس کر دیا، فوراً مرتد ہوا، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے خلاف مقدمہ دائر ہونے کی اپیل نہیں دی گئی ان کے وارثین کو کہ تم حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہو۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک مرتبہ بھی حضرت عمر سے حضور نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ عمر تمہیں کیا کر دیے، یہی رسول اکرم ہے۔ ایک جج میں، ایک جنگ میں ایک صحابی نے تلوار اٹھائی، دشمن کے گردن کے پاس جب تلوار پہنچی تو اس نے ڈر کے مارے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، صحابی نے مار دیا، گردن مار دی کہ اس نے ڈر سے کہا ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ کیس گیا اللہ کے رسول کی عدالت میں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس قتل کے ذمہ دار قیامت میں تم ہوگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ اس نے جس وقت کہا لا الہ الا اللہ، معلوم نہیں اس کے دل میں وہی وقت تھا اسلام آنے کا، تم نے کیوں مارا اس کو، اور میں اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ آپ نے جملہ کہا حل شققت قلبہ، کہ کیا تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھتے تو تم کو معلوم ہوتا؟ اس نے زبان سے کہا تھا، اور زبان سے شرعی لحاظ سے وہ بات اس کی ایکسپٹڈ ہے اسلام میں۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب مسلمان ہو گیا وہ، آپ کو ہر حال میں قانونی طور پر اس کو مسلمان ماننا ہی ہوگا۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ ایک مناظرے میں گئے تو ان کے بارے میں جو سامنے والی پارٹی تھی اس نے کہا کہ میں کافر سے مناظرہ نہیں کرتا، تم کافر ہو۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے تو اب اس کو اسلام میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب وہ خاموش۔ ادھرے کا ایک کافر ہے، تم اس کو مسلمان بنانا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ ان کا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ڈیبیٹ شروع کرو، مناظرہ۔ بھائی لا الہ الا اللہ کہہ کے بندہ مسلمان ہو جاتا نا؟ میں تمہارے نزدیک آج تک کافر تھا، میں اسلام لا رہا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اب چلو ڈیبیٹ کرو تم۔ تو لا الہ الا اللہ زبانی ہی کہتے ہی قانونی طور پر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس صحابی کے قتل کو اللہ کے رسول نے اپنے ذمے لینے سے انکار کر دیا۔ قیامت میں آپ ہوں گے، اللہ ہوں گے، اس قتل کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا حضور سب کچھ جانتے ہیں، ورنہ اس کی ذمہ داری لے لیتے کہ تم نے صحیح مارا یار، اس کے دل میں قطعی نہیں تھا، اس کی زبان سے یہ ساری باتیں حضور کہتے تھے اگر دل کی بات جانتے ہوتے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور سب کچھ جانتے ہیں، اس کیس کو آپ اتنا نہیں اچھالتے، لیکن آپ نے بھرے محفل صحابہ سے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو جاؤں گا۔ مجھے نام ان صحابی کا نہیں یاد آ رہا ہے، اور بڑے چہیتے صحابی ہیں وہ، لیکن اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کر دیا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بھی ماننا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بھی ماننا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل اپنی زندگی میں لانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی ماننا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں ہیں بحیثیت رسول لازم ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جتنا آپ مانتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ سے قربت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔